بلاول صاحب، آپ کے اسٹیٹمنٹ نے ہندوستان کے اندر ایک بہت وہاں پہ ہلچل مچا دی ہے کہ یا یہاں پہ پانی بہے گا یا ہندوستان کا خون بہے گا یا ان کا خون بہے گا. اس کے بعد سے اس کو ایک وہاں پہ ایسے لیا جا رہا ہے جیسے پاکستان نیوکلیئر وار کی جو دھمکی ہے وہ لگا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ یعنی ظاہر ہے کہ ہماری بقا تو اس پانی کے اوپر ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی چیز تھی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹارگٹ کیا جائے؟ کیونکہ 2023 کے اندر سے ہندوستان، اس وقت سے ہندوستان اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کرتا آ رہا ہے. تو اس پالیسی کے اوپر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس تھریٹ کو؟ اس کانٹیکس میں اس طریقے سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب میں وزیر خارجہ تھا پاکستان کا تو اس وقت میں بھی بھارت حملے کرتے آ رہے تھے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی پہ، اور ہم ڈپلومسی کے تھرو ان کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں اس پہ. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ ان کا قانونی کیس تو I was going to say کمزور بھی نہیں ہے بھی نہیں. There's no legal case for them کہ یہ اپنی مرضی کرے اس ٹریٹی کے حوالے سے. تو اس لیے انہوں نے یہ دہشت گردی کا بہانہ استعمال کر کے یہ اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ بہت ہی انکریڈبلی آؤٹریجس ایک قدم ہے. اس لیے پاکستان اور بھارت تو پارٹیشن سے لے کے آج تک کشمیر کے انفنشڈ ٹینڈر تو اس پہ ہم لڑتے آ رہے ہیں، نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں. دہشت گردی نے جو چیلنجز بھارت اور پاکستان میں ڈال دیے ہیں وہ بھی جنریشنز مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، اور ایسے نہ ہو کہ آگے جا کے جنریشنز کو اس ایشو پہ بھی ہم نے ایک جو نیا محاذ کھولا ہے. بھارت is by taking this step, and if they follow through with this step, they're condemning not only the next generation of Pakistanis but the next generation of Indians to perpetual conflict. یہ سب سے بڑا ناانصافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے اور پانی کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک واضح موقف رہا ہے. تو میں اس پہلو کو بین الاقوامی سطح پہ ایکسپوز کرنا اور پاکستان بھی ایکسپوز کرنا سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. آپ نے جیسے خود کہا، دیکھیے یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کی پریکٹیکلٹی کے اوپر تو بہت سارے سوالات ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دے، پانی کو روک دیں. پاکستان کے اندر 80% گزارا سندھو پہ ہوتا ہے، سندھ دریا کے اوپر کے پانی پہ ہوتا ہے، اس کو روک دیا جائے. لیکن اس کی یہ سوال اپنی جگہ پہ، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہندوستان پاکستان کی نبض کو اس نے پکڑا ہے اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کو چیلنج کر کے ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کرنا، یہ کیا اس کے پیچھے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صرف پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے پاکستان کے اوپر یا پریکٹیکلٹی کہیں کسی حد تک وہ دیکھ رہا ہے اس معاملے کے اوپر؟ جہاں تک پریشر ڈالنے پاکستان پہ وہ ساری چیزیں I see this not in that context. But ایک اور ایگزامپل کہ بھارت جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہ کشمیر کا کانٹیکس اور انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ڈاکیومنٹس کیا کہتا ہے، ہمارے تاریخ اور قانون تو واضح ہیں، مگر بھارت کی مرضی نہیں مان رہے. اسی طریقے سے جبکہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے واٹر ڈپلومیسی کا، پوری دنیا میں ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہے طریقہ کہ دو ممالک اپنے آپس کے مسئلے حل کرے. وہ بیکاز بھارت نہ صرف ایک انتہا ریاست اس طریقے سے بن رہے ہیں جو آپ اندرونی طریقے دیکھ رہے ہو، مگر انٹرنیشنل سطح پہ بھی ایک نہ صرف ایک ایکسٹریمسٹ ریاست بن رہا ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو ان کا ہسٹری ہے اس کانٹیکس میں بھی ایکسٹریم سٹیپس لے رہے ہیں. لیکن جو دوست ممالک ہے، آپ کینیڈا کے شکایات ذرا سنیں. میں جانتا ہوں ان کا وزیر خارجہ کو بڑا اچھا طریقے سے، آپ ان کی باتیں سنیں کہ کس طریقے سے بھارت نے کینیڈا کے سرزمین پہ ان کے شہریوں کو نشانہ بنائے ہیں اور قتل کرنے کی کوشش کی. Is that the actions of a reasonable, rational player on the world stage? نہیں. مودی کی جو بھارت ہے it is transitioning into an extreme state، اور اس کا اثرات تو پاکستان پہ بھی ہے، پورے خطے پہ بھی ہے، دنیا بھر میں بھی ہے، اور ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے.